لیکن ایک ریٹائرڈ جج صاحب پر مشتمل کمیشن جو کسی کمرے میں کہیں کسی ہوٹل میں کسی جگہ ملے گا، کب ملے گا، نہیں ملے گا. سلمان راجہ صاحھ، آپ نے تو اپنی مشقت محنت کر لی، ہم نے تو آپ کو اپنی آنکھوں کے سامنے آپ کو گرفتار ہوتے بھی دیکھا اور کئی مرتبہ گرفتار ہوئے. تو کیا یہ 6 ججز کا جو خط ہے اس کے بعد کوئی وکلا تحریک نظر آ رہی ہے؟ معاملہ کس طرف جائے گا؟ دیکھیے، یہ بہت ہی بڑا معاملہ ہے. میں سمجھتا ہوں ہماری عدالتی تاریخ میں اس سے بڑا واقعہ نہیں ہوا. اس کو اگر ہم آگے پیچھے کرنے کی کوشش کریں گے، مٹی ڈالنے کی کوشش کریں گے تو یہ ایک سانحہ ہوگا. ہمیں اب کھڑے ہونا ہے سب کو. میری تو خواہش ہوگی کہ عدلیہ خود کھڑی ہو، لیکن پاکستان کے عوام میں سمجھتا ہوں بالآخر پاکستان کے آئین اور پاکستان کی عدالتوں کے محافظ ہیں. جی، یہ ایک سیاسی معاملہ بھی ہے، یہ عدالتی معاملہ بھی ہے، یہ آئینی معاملہ بھی ہے، اور سطح پہ گفتگو کی جائے گی. ہم دیکھیں گے کیا ہوتا ہے، عوام کا رد عمل کیسے سامنے آتا ہے. ہم بالکل یہ چاہتے ہیں کہ آئین قانون کے مطابق ہر بات آگے چلے، احتجاج بھی آئین اور قانون کے دائرے میں ہو اور امن ہو، لیکن یہ ہمارا حق ہے. اس حق کو ہم یقیناً استعمال راجہ کریں گے. صاحب، لوگ تو اعتراض کر رہے ہیں کہ پرائم منسٹر کو اس سچویشن میں ملنا نہیں چاہیے تھا چیف جسٹس سے. کیا آپ کو بھی دیکھیں یہ لوگوں کے اپنے تاثرات ہیں، میرے بھی تاثرات ہو سکتی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسا معاملہ ہے جس میں عدلیہ کو خود اس معاملے کو اپنے ہاتھ میں لینا چاہیے. ایک کمیشن جو حکومت وقت قائم کرے گی، ریٹائرڈ جج پر مشتمل، وہ اس معاملے کو آگے نہیں لے جا سکتا. 6 موقر جج صاحبان نے گواہی دی ہے، ایک بیان دیا ہے. ان سے معتبر کوئی اس ملک میں نہیں ہے. ان کے اس بیان یا گواہی پر عمل ہونا چاہیے. میمو گیٹ میں عدالت نے خود ایک کمیشن بنایا تھا، حکومت کو نہیں کہا تھا. جب حکومتی کمیشن بھی بنے ہیں ماضی میں جو کسی وقت کے حامل تھے، تو ان میں حاضر سروس ججوں کو بٹھایا گیا ہے. 2013 کے الیکشن کے حوالے سے 2015 میں کمیشن بنا تھا. چیف جسٹس پاکستان اس وقت کے ناصر الملک صاحب اس کے سربراہ تھے. 2 دیگر حاضر سروس سپریم کورٹ کے جج اس کے ممبر تھے. تو اس قسم کے کمیشن کی تو کوئی وقت ہو سکتی ہے، لیکن ایک ریٹائرڈ جج صاحب پر مشتمل کمیشن جو کسی کمرے میں کہیں کسی ہوٹل میں کسی جگہ ملے گا، کب ملے گا، نہیں ملے گا، اس پہ کسی کو اعتماد نہیں تو ہوگا. اس سے پہلے ہوا کہ 6 ججز نے خط لکھ دیا ہو اتنی بڑی تعداد نہیں میں ہوا. لوگ؟ یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک انوکھا واقعہ ہے اور ایک بہت خوشائند واقعہ ہے کہ وہ لوگ جو اپنے منصب کے مطابق، آئین کے مطابق کام کرنا چاہتے ہیں، ان کو جب وہ کام کرنے سے روکا گیا، دخل اندازی کی گئی، تو بالآخر انہوں نے باہر آ کر بات کھول دی. وہ کئی دفعہ خط لکھ چکے تھے، انہوں نے ظاہر کیا ہے اپنے چیف جسٹس کو، چیف جسٹس پاکستان کو. پچھلے سال سے وہ لکھ رہے تھے، لیکن جب کچھ بھی نہیں ہوا تو انہوں نے یہ بات منظر عام پہ لانا آپ مناسب تمام سمجھا. سیاسی پارٹیوں کو دعوت دیتے ہیں کہ اس موقع پہ ان کو میں بھی آپ کے سمجھتا ہوں ساتھ؟ تمام قوم کو اس پہ یک آواز ہونا چاہیے. ہر سیاسی جماعت کو، یہ کسی ایک سیاسی جماعت کا معاملہ نہیں ہے، یہ پاکستان کے عوام کا معاملہ ہے. بہت شکریہ راجہ صاحب. کوئی وکلا تحریک کی کوئی گونج سن رہے ہیں آپ اس سارے معاملے پہ 6 ججز جب آ جائیں سامنے؟ دیکھیں، پاکستان میں جتنی بھی وکلا تحریکیں چلی ہیں، اس کا اگر آپ بیک گراؤنڈ دیکھیں، اس کا سٹیج دیکھیں، اس سے بہتر کبھی بھی سینیریو نہیں بنا ہوگا. کیونکہ تاریخ میں ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ کوئی ہائی کورٹ کا سٹنگ جج اپنے ہی جو رانگ ڈوئنگز ہیں جوڈیشری کی، اس کو پوائنٹ آؤٹ کرو. یہاں ایک نہیں، 6 معزز جج صاحبان نے کیا. پھر دوسرے آپ حالات دیکھیں جو پورے دنیا کو پتہ ہے پاکستان کے جو حالات تھے اس وقت، آئین کے حوالے سے، قانون کی بالادستی کے حوالے سے اور فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن کے حوالے سے انپریسیڈنٹ تھے. لوگ کہنے والے تو کہتے ہیں کبھی مارشل لاء میں ایسا نہیں ہوا. ابھی کہہ کے گئے ہیں کتنے لوگ، مجھے کہہ گئے ہیں. بالکل. تو آپ لوگ تو محسوس کر رہے ہوں گے نا اتنے سالوں سے آپ یہاں پہ. مارشل لاء میں بھی جب یہ حرکتیں نہیں ہوئی تو وہاں پہ اس کو کس نے دیکھنا تھا؟ وہ ہماری عدلیہ نے دیکھنا تھا. اور ایک صرف عدالت ہی تھی جو آخری ایک سہارا رہ جاتا ہے. جب وہاں بھی اتنا خطرناک کام ہو رہا ہے کہ ہمارے معزز جج صاحبان یہ آج تک کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنے جو سینئرز ہیں ان کو بتایا بھی ہے، ان کی نالج میں ہے، اور 1 سال سے نالج میں، اور پھر کچھ نہ ہونا، اتنا بڑا ظلم ہے. ان کو طاقت کہاں سے ملے گی ان 6 ججز کو؟ یہ اگر کسی کے گھر میں کیمرہ لگ جائے تو طاقت مل گئی نا. مل گئی. دیکھیں، طاقت ان کو اس طرح مل گئی کہ سب سے پہلی بات تو ہے، دیکھیں انہوں نے انیشیٹو لیا، اور 1 نے نہیں، 2 نہیں، 6. یہ خود ہی بڑے اسٹرانگ. لیکن پورے کی پوری لیگل فریٹرنیٹی ان کے پیچھے کھڑے ہونے جا رہی ہے. ہم تو دیکھ رہے ہیں نا، ہم ILF پاکستان کے حوالے سے میں پورا پاکستان میں آنا جانا رابطہ ہے. میں کہ تو صوبہ چھوڑے، ضلع چھوڑے، چھوٹی چھوٹی تحصیلوں میں وکیل جو ہے نا، کیا کہہ رہے ہیں وکیل، کیا بات کر رہے ہیں؟ وہ فوری طور پہ تحریک کے وہ ہیں. تو اب سمجھتے ہیں کہ یہ ٹائم ہے. انہوں نے کیا کہ 2007 کی تحریک سے انہوں نے کیا سبق حاصل کیا نا، وکلا کو تقسیم کرو. ایک گروپ پہ آپ نے دیکھا
جن کی اس وقت سپریم کورٹ میں نمائندگی موجود ہے، کوئی نظر آئی ہے وہاں سے سپریم کورٹ باہر؟ ایک منیر ملک ہوا کرتے تھے 2007 میں، ایک آواز نکلی پورے پاکستان میں چلی گئی، جی ایک آج کی سپریم کورٹ باہر ہے صرف تماشا دیکھنے کے لیے، صرف آپ نے صدر بننا تھا۔ یہ ڈیوائڈ کیا گیا، لیکن ڈیوائڈ جو نا، آپ کو پتہ اس وقت بھی ایک لاہور ہائی کورٹ بار کا صدر تھا 2008 میں، اس نے بڑی کوشش کی تھی تحریک نہ چلے، لیکن وہ رول اوور کر کے تو چلے۔ آپ بیٹھے نا سپریم کورٹ بار والوں کو بھی فون کریں، ہے تو وکیل ہی ہے نا، بیٹھے میری انہیں ایک کہیں sitting دیکھیں بالکل بس ہوئی ہے، ان سے ایک سٹنگ ہوئی ہے، ان میں زیادہ تر لوگ جو ہیں، زیادہ تر لوگ میرے، بلکہ میں یہ کہوں گا جو سپریم کورٹ کا بار کے جو صدر ہے، ہمارا تھوڑا سا ان سے اختلاف ضرور آ رہا ہے اس انیکٹیویٹی کی وجہ سے، لیکن اس کے باوجود میرے ایک بہت اچھے دوست ہیں اور وہ شاید چاہتے بھی ہیں دل سے، ٹھیک ہے کہ تحریک اور چلے، بالکل ان کے بالکل ساتھی وہ چاہتے ان ہیں۔ کے ایک ساتھی نہیں چاہتے، وہ چاہتے ہیں۔ بس وہ جو گروپ کے جو ہوتے ہیں چلانے والے، لیکن یہ جو صدر صاحب ہیں یہ کمپیریٹیولی پروفیشنل وکیل ہیں، بہت زیادہ، کمپیریٹیولی بہت بہتر ہے۔